السلام علیکم دوستو، یہ جو میرے بازو پہ ایک چپ لگی ہوئی ہے، یہ اور میرے چوہوں کو بھی چپس لگی ہوئی ہیں جو ہر ٹائم مجھے میری شوگر 24 آورس 7 ڈیز اے ویک مجھے بتا رہی ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ریسرچ کر رہا ہوں ڈائبٹیز پہ، ویٹ لاس پہ اور مختلف اور ہیلتھ ایشوز پہ، اینٹی ایجنگ پہ۔ یہ کوئی جعلی چپ نہیں ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لکھا آ رہا ہے کہ اسکین یور فوکس کا، ہاں اسکین یور۔ اب میں اس کو اسکین کرتا ہوں، یہ آواز آئی اور یہ 97 اس ٹائم میری شوگر ہے، تو یہ آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ریسرچ کی جا رہی ہے کہ میں جب اپنے چوہوں پر ریسرچ ان پہ ایز اے ریسرچ ان کو یوز کر رہا تھا، جس گروپ کو میں نے ڈبل روٹی دی اور ڈبل روٹی ان کو میں کھلا رہا تھا، تو بڑے ہی انٹرسٹنگ رزلٹ سامنے آئے، کیونکہ ان کا ایک تو وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس کے بعد وہ کچھ اور نہیں کھاتے تھے۔ ان کو جب کچھ اور دو وہ کچھ اور نہیں کھاتے تھے، وہ بریڈ ہی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو ہوپ فلی آپ کبھی ڈبل روٹی، ریفائن آٹا یا برگر بریڈ یہ کبھی آپ یوز نہیں کریں گے۔ اگر یوز کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنی موت کو خود دعوت دے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ تک چیزیں پہنچتی ہیں وہ انڈسٹریل سپانسر ہوتی ہیں، یا ڈاکٹرز کو میڈیکل ریپ بتاتے ہیں، میڈیکل ریپ کو کمپنیز بتاتی ہیں، اور یہ سارا پیڈ ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے عوام کے مسائل پہ بات نہیں کی، نہ خود کسی نے ریسرچ کی ہوگی تو سامنے نہیں آیا۔ برحال مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے، میں اپنی صحت کے بارے یا آپ کی صحت کے بارے خود کانشیس ہوں، اپنی فیملی کے بارے، آپ سب لوگوں کے بارے۔ تو امید ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ کبھی بھی بریڈ، ریفائن آٹا اور یہ برگر بریڈز وغیرہ جہاں جو بھی بریڈ جسے ڈبل روٹی کہتے ہیں وہ کھانا بالکل بند کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ریسرچ کی طرف۔ سب سے یہ ایک چھوٹا سا، یعنی کہ جو بھی میں نے ابھی تک فائنڈنگز کی ہیں اس کا جو ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ضروری تھا۔ یہ ہوا تھا کہ بریڈ جو ہے بیسیکلی اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کرنا۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ جی بریڈ کھائیں، ٹھیک کہتا ہے، بریڈ کھانی چاہیے کیونکہ ہضم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ دیتی ہے۔ فائدہ کیوں دیتی ہے؟ اس کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے جسے گلوٹن جس پروٹین کیٹاگری کا پارٹ ہے اسے گلائیڈن ڈرائیوڈ اوپیائڈ پیپٹائڈ کہتے ہیں۔ پیپٹائڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پیپٹائڈ بیسکلی ایک جعلی قسم کی افہیم ہے، یا مورفین ہے، یا پاؤڈر ہے، نشہ ہے، ہیروئن ہے۔ اور جو پیپٹائڈ ہے اس کے یہ نا ایڈکشن جا کے پیدا کرتی ہے۔ بیسکلی پیپٹائڈ بیسکلی انڈورفن انکریز کرتا ہے۔ انڈورفن جب انکریز ہوتا ہے تو آپ کے جسم کو بہت سکون ملتا ہے، آپ بڑا ریلیکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے جتنے جو درد ہوتے ہیں نا ان کو دور کر دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ جب فائدہ دے رہا ہے، درد دور کر رہی ہے، سکون دے رہی ہے ڈبل روٹی، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایڈکشن ہے، مسئلہ پرابلم ایڈکشن ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے سی لیک۔ سی لیک ایک پرابلم ہے۔ مثلاً گلوٹن جو ہے وہ سی لیک پروڈیوس کرتا ہے، اور سی لیک کیا کرتا ہے کہ آپ کو اس کھانے کے بعد آپ کو اسہال یعنی ڈائریا، پیٹ درد، یا آپ کو اپھارا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈائجسٹو پرابلم بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ڈیلی بیس پہ یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑی جو فائنڈنگ ہی یہی آئی ہے کہ یہ جو پرابلمس ہیں یہ بغیر بایوپسی کے آپ فائنڈ ہی نہیں کرتے، کیونکہ جو سی لیک ہے وہ آپ اس کی علامات، اگر اس کی موسٹلی علامات شو نہیں ہوتی، اور وہ آپ کو کینسر کی طرح اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے، یہ سی لیک ہوتا ہے۔ سی لیک جو ہے اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلور کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ اسٹرانگلی جو ہیں، جو بہت زیادہ آپ کو یہ پرابلم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ
بہت سارے لوگوں کو جیسے کرونا میں علامات شو نہیں ہوتی تھیں لیکن کرونا ہوتا تھا، ایسے ہی اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ڈبل روٹی کھانے والے لوگ ہیں، ریفائن آٹا یا برگر، جہاں وہ ڈبل روٹی لگا دیں آپ، جو یہ کھانے والے لوگ ہیں ان کو پرابلم ہیں، لیکن بغیر بایوپسی، اگر وہ بایوپسی کرا لیں تو میری بات صحیح ثابت ہوگی، وہ ان کو اندر سے یہ پرابلم ہوں گے۔ فار ایگزامپل سیل ایکس سب سے پہلے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اس کو خراب کرتا ہے۔ آپ انزائٹی اور ڈپریشن کے بہت ہی کیا کہتے ہیں مریض بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیزوفرینیا، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کو پھر ڈسکس کر لیں گے، اس کا بھی آپ مریض ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈپریشن اور انزائٹی سمجھتے ہیں کسی اور وجہ سے آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ گلوٹن ہوتا ہے۔ نیکسٹ بگ پرابلم ہے پیمابلٹی۔ پیمابلٹی جو ہے اس کا مطلب جیسے سرایت پذیری، یہ اس کو لیکی گٹ بھی کہتے ہیں، جو آپ کے گٹ کے اندر ہولز پیدا کرتی ہے، جو کہ سوزش یا انفلیمیشنز پیدا کرتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اومیگا 6 ہے۔ اومیگا 6 کو اگر اومیگا 3 سے آپ کمپیئر کریں تو 1 to 22 ٹائمز زیادہ فیٹی ایسڈس یہ اس کے اندر ہوتے ہیں، جو ایک بڑی وجہ ہے اس کی۔ اور اس طرح جب ہولز ہوتے ہیں پیمابلٹی ایشوز کی وجہ سے، تو پروٹین اس کے گو تھرو ہوتی ہے، تو آپ کو الرجیز اور آپ کا امیون سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو تھائرائیڈ ہو رہا ہے یا سوریسز ہو رہا ہے تو یہ سارے اسی کی وجہ سے ہیں۔ نیکسٹ جو پرابلم ہے وہ ہے کہ آپ کی جو انٹسٹائن ہے وہ میل ایبزارپشن کا شکار ہو جاتی ہے، جس وجہ سے وہ ملٹی وٹامن منرلز کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے ملٹی وٹامنز یا منرلز کی کمی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ ملٹی وٹامن لینا شروع کر دیں گے، وہ بھی ملٹی نیشنلز کی ایک علیحدہ کمائی ہے۔ نیکسٹ کامن پرابلم ہے، وہ سب کو یہ آلموسٹ اب تو ہو رہا ہے، وہ ہے انسومیا۔ آپ کو نیند کی کمی ہوتی ہے، آپ برین فوگ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو بدخوابی ہونے لگ جاتی ہے، یہ سارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک اور پرابلم جو ہے وہ ہے آپ انیمک پیشنٹ، یعنی کہ خون کی کمی ہونے لگتی ہے، کیونکہ جو جسم ہے وہ آئرن ابزارو نہیں کرتا، اور ڈائجسٹو پرابلم لائک گرڈ، اس طرح کے پرابلم آپ کو ہوتے ہیں جس سے آپ کو میگرین، سر درد، اس طرح کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان جیسے ملکوں میں یہ کامنس پرابلمز ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ اب رہنا سیکھ لی ہے، لیکن میں یہ ایک اور بتا دوں، تھوڑی سی ریسرچ جب اور کی تو مختلف ملکوں میں، جیسے اگر اٹلی میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ پرابلم بریڈ کھانے سے، پیزا بریڈ کھانے سے نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور یہ آپ ویسے اگر آپ نے بریڈ کھانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ مثلا وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بریڈ کو خمیر لگایا جاتا ہے وہ 2 سے 3 دن کا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو خمیر لگایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے خود بریڈ بنانا سیکھی تھی، آپ کے سامنے ہی پیزا کی بریڈ بنانا سیکھی ہے، اس میں کیا کرتے تھے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ کا خمیر ہوتا تھا، اور خمیر کے فوراً بعد پھر وہ پھول جاتا تھا اور ہم اس کو بیک کر لیتے تھے۔ لیکن اٹلی میں ایسا نہیں ہوتا، اٹلی میں 2-3 دن کم از کم خمیر لگایا جاتا ہے۔ اب وہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنیکلی یہ سائنس ہے، ذرا سمجھنی ہے آپ نے۔ جب خمیر لگاتے ہیں تو خمیر پروٹین کھاتا ہے، وہ گلوٹن کھاتا ہے، اور جب گلوٹن کھاتا ہے تو وہ اس کی کمی ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کمی ہو جاتی ہے اصل میں تو، اور پھر وہ جسم کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو جو کمپنیز، پاکستان میں تو ایسی کوئی کمپنی میں نے نہیں دیکھی، کیونکہ میں ریسرچ کی ہے، کہ جو گلوٹن فری ہو یا گلوٹن جو خمیر اتنی دیر 3 دن لگا کے رکھیں اور اس کے بعد وہ بریڈ بنائیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ بریڈ چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کو ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ پورا ایک ویک بریڈ کھائیں، کوئی ایک کمپنی کے لے لیں، بریڈ کھاتے رہیں، یعنی کہ صبح دوپہر شام بریڈ کھائیں، اور پھر 1 ہفتے کے بعد ہول گرین جو آپ کی روٹی ہے، جو آپ فل گرین کی روٹی ہے، فل آٹا ہے، اس کی روٹی کھائیں، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتہ آپ بریڈ ڈبل روٹی کھائیں، تو آپ کو سارا جو میں نے آپ کو جو بھی رزلٹس بتائے ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ پروون ہے، یہ کلیئر ہے، یہ بالکل آپ کو بتایا گیا۔ تو اس کے اور بھی رزلٹ سامنے آئیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں، کیونکہ
یہ چھوٹی چھوٹی ریسرچز ابھی جو بالکل جو بیسکس ہیں یہ آپ ابھی تو میں دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ جو بڑی ڈائبٹیز پہ ہیں، ویٹ لاس پہ ہیں، اینٹی ایجنگ پہ ہیں، وہ رزلٹس وہ ساری چیزیں میں آگے اور شو کروں گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.